بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ پروگرام کے آگے والے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اب سے کچھ دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بالآخر جس آئی ایم ایف پروگرام کا بہت چرچا تھا، بہت ڈھنڈورا تھا، بہت پیش گوئیاں تھی، بہت تنقید تھی، بہت دعائیں تھی، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے دعائیں کریں تھی، وہ آئی ایم ایف پروگرام آفیشلی ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے منظور ہو گیا ہے۔ لگ رہا تھا کہ منظور ہو گیا، لیکن باقاعدہ جو آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا ہے۔ $3 بلین کی اس نے اپروول دے دی ہے اب سے کچھ لمحات قبل۔ تو پروگرام کے آگے کے حصے میں ہم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ آسان الفاظ میں بتائیں کہ ان کے خیال میں ہاؤ ایگزیکٹلی دس از اے گڈ نیوز فار پاکستان اکانومی، کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیا اچھا ہوگا۔ اب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، یو اے ای نے آج $1 ارب دے دیا، سعودی عرب نے $2 ارب دے دیے، آئی ایم ایف کا بھی $1 ارب $1.2 بلین فوراً آ جائیں گے، باقی تقریباً $1 بلین آئے گا نگراں حکومت کے دور میں، تقریباً $1 بلین آئے گا اگلی حکومت کے دور میں۔ اب تک کا ارینجمنٹ اس طرح کا ہے۔ تو بہرحال آئی ایم ایف کا پروگرام اب سے کچھ دیر پہلے اپروو ہو گیا ہے، لیکن اس پر ہم بات آگے کریں گے۔ لیکن اس میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے بہت قوم سے کہا تھا جی دعائیں کریں، وہ اب سے کچھ لمحات قبل ٹویٹ پر یہ کہتے ہیں دی اپروول آف اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آف $3 بلین بائی دی آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ a little while ago is a major step forward in the government's efforts to stabilize the economy and achieve macroeconomic stability۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جناب اس سے پاکستان کی اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی، امیڈیٹ ٹو میڈیم ٹرم جو اکنامک چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں مدد ملے گی، اور جو اگلی حکومت ہے اس کو کچھ فسکل سپیس ملے گا کہ وہ چیزوں کو لے کر آگے چل سکے۔ اور اس میں انہوں نے تعریف کی اسحاق ڈار صاحب اور دیگر کی۔ اب جناب آگے بڑھتے ہوئے کل ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی کہ جب شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کا نعرہ تھا احتساب، جب ان کی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے احتساب کے لیے جو مرکزی جسے ایک شخص کو مقرر کیا ان کا نام تھا شہزاد اکبر، ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا، جناب لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ جو پیسہ پاکستان سے باہر ہے وہ واپس لائیں گے ہم۔ یہ ویسے عجب ایک دلچسپ بات ہے کہ پھر وہی چیئرمین پی ٹی آئی ہمیں یہ وضاحت دیتے نظر آئے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ دیکھیں یہ جو پیسے تھے نا ملک صاحب کی فیملی کے، یہ آ سکتے تھے، یعنی یہ قومی خزانے میں آ سکتے تھے، ابھی تو قومی خزانے میں نہیں ہے، اسٹیٹ بینک میں چلے گئے، قومی خزانے میں آ سکتے تھے، لیکن وہ اگر ہم لاتے تو اس کے لیے نا ہمیں پیسے خرچ کر کے برطانیہ میں مقدمہ لڑنا پڑتا، اور پھر ہوتا ہے مقدمہ جیتے ہوتے ہار جاتے، کیا پتہ مقدمہ ہارتے تو اتنے پیسے لگ جاتے۔ لیکن وہی چیئرمین پی ٹی آئی جب اپنے سیاسی مخالفین کی بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میرے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میں نے لوٹی ہوئی، میں نے باہر جو دولت ہے پاکستان کی وہ میں نے پاکستان واپس لانی ہے۔ یعنی ایک معصومانہ سوال ہو سکتا ہے ان سے کہ اگر فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کے اتنے پیسے پکڑے جاتے یا اس سے آدھے پیسے پکڑے جاتے اور یہی آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس کہ بھائی یا تو اس کو ان کا کوئی اور جرمانہ ورمانہ ہوگا، ان کا کوئی اور سیٹلمنٹ ہے وہاں ایڈجسٹ کرا دیں، یا پھر اس کو کنٹیسٹ کریں، کیس کریں، تو کیا وہ یہ کہہ کے جانے دیتے کہ نہیں کیس نہیں کرتے چونکہ پتہ نہیں کیس ہار جائیں گے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے پاکستان کی عوام کے، تو چھوڑو اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال خیر انہوں نے کل شہزاد اکبر صاحب نے 2-3 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی جان اس سب کا گورنمنٹ سے تعلق کیا ہے، یعنی حکومت کا اس وقت کی حکومت کا لینا دینا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھی سیدھی سی بات ہے، برطانیہ کا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے NCA، نیشنل کرائم ایجنسی، ایک فیملی ہے ملک فیملی، ان کی آپس کی سیٹلمنٹ ہوئی، یعنی کہ ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے £190 ملین، اور پھر ان کا اور برطانیہ کا یہ طے ہو گیا کہ جناب آپ میرے پیسے جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک مقدمہ چل رہا ہے نا میرا، جس میں میں نے کچھ پیسے جمع کرانے ہیں، اس کا کچھ پرسنٹیج یہ بن جائے گا، آپ یہ جمع کرا دیں۔ یہ ان دو کی ڈیل ہو گئی، اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو کیوں رگڑنا ہے؟ گورنمنٹ نے کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے، تو ہمارا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ ایک یہ بڑی دلچسپ بات کی۔ دوسرا انہوں نے کہا نگیٹ کیا، بلکہ نام لے کر کہا ایک صاحب کا، تو فیصل واڈا صاحب کا، کہ جھوٹ بولتے ہیں سارے، بلکہ انہوں نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیے، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کابینہ میں اس وقت یہ پریزنٹ ہوا اور جناب بند لفافہ تھا اور فیصل واڈا نے یا کسی نے کہا کہ جناب یہ ہم کیوں یہ ڈسکس نہیں کر رہے، ایسا کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا تو لکھا ہوتا منٹس آف میٹنگ۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تو خیر اس حوالے سے بھی اور ذرا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ آگے کا منظرنامہ کیا بنے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ذرا ہم آغاز میں بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ووکل رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو انہوں نے اس وقت تحریک انصاف چھوڑی جب یہ سارے جو آج چھوڑ چکے ہیں وہ سب ساتھ کھڑے تھے، دست و بازو بن کے کھڑے تھے، بلکہ جب تاثر یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا گراف حقیقت تھی بہت اونچا جا رہا ہے اور اب یہ آگے سے آگے جائے گا، تب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ پھر 9 مئی کے بعد تو ایک لائن لگی، انہوں نے تب چھوڑ دی تھی، اور تب یہ سوال اٹھا تھا کہ یہ کیا کیا انہوں نے۔ فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔
السلام علیکم جناب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اچھا میں اس سے پہلے کہ چونکہ میں نے ذرا مختلف حوالوں سے بات کرنی ہے، ذرا لیٹسٹ خبر سے آغاز کر لوں میں، تو پہلے آپ اس میں اپنی رائے بتا دیں، اپنا تجزیہ بتا دیں. آپ کی رائے میں ویسے آج شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جناب ہمارے بس 14 اگست تک ہماری حکومت چلی جائے گی اور پھر الیکشن کمیشن نئی ڈیٹ دے گا. سو میرا خیال ہے کہ اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ حکومت تو ٹائم پہ جاری ہے. آپ بتائیے گا اف یو ڈس ایگری. پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں کوئی شک ہے کہ نگراں حکومت 90 دن سے زیادہ کچھ کھینچ جائے، 3 مہینے کے بجائے 5 6 7 8 10 مہینے کر جائے، یا آپ کے خیال میں وہ بھی اپنے مقررہ مدت کے بعد چلی جائے گی اور الیکشن ہو جائے گا پاکستان میں؟ شکریہ بدامی صاحب. پہلا سوال جو ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گی اور وہ اس مہینے مطلب اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو آپ نے اگلا سوال کیا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پروگرام کر لیں گے، اس کا جواب سارے جواب ایک ہی پروگرام میں نہ لیں. اچھا تو میں یہ ازیوم کر لوں کہ اس کا جواب اتنا سمپل نہیں ہے، ورنہ اب اسی سانس میں کہہ دیتے کہ الیکشن کے نگراں حکومت ڈیٹ دے دے گی اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اٹ از ناٹ دیٹ سمپل اکارڈنگ ٹو یو. سر اگلے پروگرام کو رکھ لیتے نا، سارا ایک دفعہ میں نہ نچوڑا کریں نا معصومانہ طریقے سے آپ. اچھا ابھی آپ ویل لیفٹ کر رہے ہیں ابھی اس کو، ٹھیک ہے صحیح ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فوجی عدالتوں کا مستقبل ہے ان کا، یا یہ سویلین کورٹس میں ہوگا جو کچھ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بدامی صاحب یہ تو ابھی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو کام تحریک انصاف کے چیئرمین سے کرا لیا گیا یا انہوں نے جو خود اپنے ہاتھ سے کر دیا ہے اور یہ پوری ٹرے اٹھا کر پی ڈی ایم کی ان شکلوں کو دے دیا ہے، اور جو پی ڈی ایم کا جو کئی سالوں سے دل کی خواہشات تھی وہ انہوں نے زبان سے بھی اور ایکشن سے بھی ڈیلیور کر دی، تو اس کے بعد تو دو رائے آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشنز میں نہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے نہ چیئرمین تحریک انصاف نظر آ رہے ہیں. This is understood, it's written on the wall. نظر نہیں آ رہی کا مطلب آپ کے خیال میں بیلٹ پیپر پہ بلے کا آپشن ہی نہیں ہوگا، بلے کا نشان ہی نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں نا، بلے کے نشان کے لیے کوئی ٹکٹ لینے والا کھڑا ہوگا تو ٹکٹ دیں گے نا. آج بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اگر ان کو چیئرمین پی ٹی آئی ٹکٹ دے رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوں گے؟ آپ بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. وہ خود الیکشن کے میدان میں امیدوار ہوں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ نہیں نائل ہو چکے ہوں گے تب تک، کیونکہ بندہ جیل میں ہو اور نائل نہ ہو تو جیل سے بھی حصہ تو لے سکتا ہے، تو امیدوار نہ ہونے کی تو ایک ہی صورت ہے کہ بندہ نائل ہو. سر پرابلم یہ ہے کہ بدامی صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا، یہ شہداؤں کی قبروں تک چلے جانا، چیزوں کو کر دینا، اور پھر جن کے تھرو کروایا انہوں نے سب نے آگے شواہد دے دیے، بیانات دے دیے، ثبوت دے دیے، ان کی وائس کٹ بتا دیے، اور چیئرمین تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا، تو جس وقت وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے وہ کس کا فون استعمال کر رہے تھے اور کس سے کیا بات کر رہے تھے اور کیا ہدایت دے رہے تھے. یہ بچوں والا کھیل ہے، یہ سارے ایویڈنس تو موجود ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا یہ ذرا آگے بڑھتے ہوئے، شہزاد اکبر صاحب کل اپیئر ہوئے، پہلی مرتبہ اپیئر ہوئے سارے، اس کے بعد ٹیلی ویژن میں لندن سے تھے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ. تو اس میں ایک تو میں نے اپنی ابتدا میں کہا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ انہوں نے کہا کہ بھائی گورنمنٹ کا لینا دینا کیا ہے اس سے یار، این سی اور ملک فیملی کی ایک ڈیل ہوئی ہے، ملک فیملی نے کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ہماری سیٹلمنٹ ہے وہ آپ جمع کرا دو. حکومت نے کہیں انہوں نے کہا، میں کوٹ ان کوٹ بتاتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری حکومت، ہی سیز اینڈ آئی کوٹ، اگر ہماری حکومت اس کی حصہ دار ہوتی تو اس حصے داری کے ناطے ہم نے کہیں کوئی دستخط تو کیا ہوتا نا. تو کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس کو، آپ نے کدھر ایک فارمر پرائم منسٹر کو اس میں رگڑنا ہے آپ؟ دیکھیے بدامی صاحب، اگر تو اس کی آپ اس بات کو امپورٹنس دے رہے ہیں جو کہ نہ الیکٹڈ تھا، نہ کوئی وزیر تھا، نہ کوئی کریڈیبل یا کریڈینشیل پوزیشن پہ تھا. ہاں پوزیشن تھی اس کی، احتساب کے لیے سب سے عام ترین بندہ تھا تھے وہ. ہاں وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے ریزنز بہت سارے تھے، لیکن مال بنانے کی مشین بھی وہ تھا. لیکن اگر میں آگے چلوں تو پھر اگر کچھ نہیں تھا تو کابینہ میں کیا گجک بیچنے کے لیے آئے تھے وہ؟ یہ ایجنڈا کابینہ میں کیوں آیا تھا کہ اب ہم کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ سڑک پہ گجک بیچنا شروع کرے گی؟ اس کو کابینہ میں کیوں لائے تھے اگر گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ اور اگر گورنمنٹ کا تعلق ہی نہیں تھا تو کابینہ کی انڈورسمنٹ کے آج کیوں سب ٹھپے لگا رہے ہیں سمیت چیئرمین پی ٹی آئی کے کہ کابینہ نے کیا ہے؟ اور پھر وہ بند لفافے کا ڈرامہ کیوں ہوا کابینہ کے اندر؟ یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ اگر گورنمنٹ کا تعلق نہیں تھا تو پھر گورنمنٹ کا کوئی صلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ڈسکشن ہونا چاہیے، نہ کابینہ میں نہ چاہیے، نہ کابینہ کو اپروو کرنا چاہیے، نہ ڈس اپروو کرنا چاہیے. یہ بہت لاجیکل، یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، بٹ اس میں ایک اور سوال کر لیں، بڑا آپ کا لاجیکل پوائنٹ ہے بظاہر کہ بھائی
اگر یہ این سی اور ملک فیملی کی ڈیل تھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا تو وائی واز اٹ ایون ڈسکسڈ ان کیبنٹ؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ کو تو بس یہ بتایا گیا یا یہ کہا گیا کہ آپ یہ ایشور کریں کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھیں گے. 2 آپشن دیے گئے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھ لیں یا پھر اس کو کنٹیسٹ کر لیں. تو اس لیے کابینہ میں ڈسکس ہوا. دیکھیں سر، اس کے اندر بھی ان کا لیٹر آیا ہوا ہے جس میں وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انہی کی فرمائی تھی جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہیں، مفرور ہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں برطانیہ کی ڈیمانڈ نہیں تھی یا ملک فیملی کی نہیں، شہزاد اکبر کی خواہش تھی کہ یہ سیکرٹ رکھا جائے. یہ تو ان کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے نا سر، میں تھوڑی بول رہا ہوں. کس کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے؟ اور دوسرا بدامی صاحب، سب سے امپورٹنٹ چیز، ہاں، جو ایجنڈے کی سمری تھی جو ہر منسٹر پڑھتا ہے، جو اس وقت نہیں دی گئی، خانہ پوری کے لیے بعد میں فائلوں میں لگائی ضرور گئی ہے، اس کا کلوز نمبر 10 بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی بتاتا ہے کہ ایسا کوئی پیسہ وہ ایکس چیکر کے اکاؤنٹ میں آئے گا. اگر اس میں کوئی لین دین اور فریب نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ پھندا تھا، کیونکہ یہ پیسہ آنا ایکس چیکر کے اکاؤنٹ تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا ہے. کلوز نمبر 10 کلیئرلی سیز دیٹ. آپ کلوز نمبر 10 نکال لیں اس سمری کا جو بعد میں سبمٹ ہوئی ہے اور اس کو پڑھ لیں اور اپنے چینل پہ آ کے دکھا دیں. میں غلط ہوں تو آپ مجھے پوچھ لیجیے گا. اچھا، آپ بہت کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انڈیویجول جو کہ پاکستان سے باہر ہے، ان دس کیس ملک فیملی، یا ایک فیملی ان دس کیس ملک فیملی، اس کی اور ایک اور ملک کی وچ ان دس کیس از برطانیہ، ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ ایکس اکاؤنٹ میں جانے ہیں پیسے، تو پھر یہ کلوز کیسے ریلیونٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، دیکھیں کلوز نمبر 10 کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا پیسہ جو دوسرے ملک سے آنا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکس چیکر اکاؤنٹ میں آنا ہے. اچھا، وہ کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں جا سکتا. یہ اس سمری کے اندر کلوز نمبر 10 کلیئرلی کہہ رہا ہے. اگر تو اس میں کوئی لین دین جو ہے جس میں رشوت انوالوڈ ہے، جس میں پیسوں کی لین دین انوالوڈ ہے، جس میں ہر چیز کی انوالومنٹ ہے، اس انوالومنٹ کے باوجود بھی اگر یہ کام نہیں بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ پھندا تھا، اور اسی بیس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا. اچھا فیصل صاحب، میں چاہوں گا، ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کچھ اور نہ بھی ہوا تو دا فیکٹ کہ یہ اماؤنٹ لینڈ ہی نہیں کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، یہ اٹ سیلف ایک کرائم ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ذرا مجھے ایک دفعہ ذرا ریوائز کر دیں، چونکہ ابھی کیس دوبارہ سارا کھلا ہے نا، کل دوبارہ شہزاد صاحب نے سر اس دن کابینہ میں کیا ہوا تھا، ذرا آپ آسان الفاظ میں بتا دیں کیا ہوا تھا اس دن کابینہ میں، آپ یہ بتا دیں، پھر میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. کابینہ کا سب سے پہلی بات تو یہ کابینہ کے اندر ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں تھا. اب یہ ذرا ویورز کے لیے اس کو اور آسان کر دیں، یعنی ایجنڈا وہ ہوتا ہے کہ جناب کل کابینہ میں کیا کیا ڈسکس ہونا ہے، یہ سرکولیٹ ہوتا ہے سارے کیبنٹ ممبرز کو کہ یہ ڈسکس ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی، اس میں یہ نہیں تھا، نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، کسی بھی وزیر اعظم کی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایجنڈا کوئی بھی لے کہ اچھا یہ بھی لے آؤ. ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی آ گیا. جب یہ آ گیا، سوری آپ کو بار بار کاٹ رہا ہوں میں، سوری تاکہ اسٹیپ ہے. سو اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو ایوری ممبر آف کیبنٹ، چونکہ وہ ایجنڈا میں نہیں تھا، پرائم منسٹر اس وقت اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے لے آئے. ایسا ہی ہے؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے ایک دن پہلے بھی کچن کیبنٹ کا ایک ڈسکشن ہوا تھا جس میں سرسری طور پہ اس ایشو کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور اس میں میری بہت تو میں ہوئی، بہت لڑائی ہوئی شہزاد اکبر صاحب سے، اور خان صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ اپنے ڈفرینسز دور کرو. تو جس پہ شہزاد اکبر نے مجھے کہا تم میری جگہ لے لو. میں نے کہا مجھے تمہاری جگہ کی ضرورت نہیں، لیکن تم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہو، یا تم سلطانی گواہ ہوگے یا تم ملک سے باہر چلے جاؤ گے. یہ میں نے ایک دن پہلے کہہ چکا ہوں، اور خان صاحب نے بیچ میں آ کے یہ لڑائی ختم کروائی ہے. اس کے بھی اور ممبرز وٹنس ہیں. اچھا پھر کیبنٹ میں کیا ہوا بتائیں، پھر پوچھتا ہوں اس کا وٹنس کون ہے. پھر کیبنٹ میں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے سیلڈ اینولپ لہرایا اور کہا یہ ہم کھول نہیں سکتے، ہم دکھا نہیں سکتے، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. تو میں نے اس پہ ریز کیا کہ یہ تو نیب کا کیس ہے، ایسا کوئی لا نہیں ہے. اگر کابینہ کو دکھا نہیں سکتے، جو لا لیجسلیشن بنانے کے لیے کابینہ بیٹھی ہے، ہم گجک کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اگر ہم نہیں دیکھ سکتے ایز منسٹرز اور پرائم منسٹر نہیں دیکھ سکتا تو پھر کابینہ میں لانے کا سینس کیا، پھر خود ہی پاس کر دیتے. ٹھیک ہے، اس کو انڈورس کیا فواد چودھری صاحب نے میری بات کو، اور اسی کے فوراً بعد جب شیرین مزاری صاحبہ نے بات کی تو ان کو شٹ اپ کال مل گئی چیئرمین صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، اور 3.5 منٹ میں یہ ایجنڈا پاس ہو گیا. اور ایسے بہت سارے ایجنڈا ہیں جو پینڈنگ کر دیے جاتے ہیں، جو پاس نہیں ہوتے، کوئی ڈیلے نہیں ہوتے، لیکن اس میں بہت ہیل حجت تھی. اور جب یہ پاس ہو گیا تو بتایا گیا بعد میں، جو سارے وزیر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں بھی فون آ رہا ہے دائیں بائیں سے کہ اس کو جانے دو. جیسے ایک ایجنڈا تھا چکوال کی سوئی گیس کا، پاکستان میں کھانے کو پیسے نہیں تھے، لیکن چکوال کی سوئی گیس کا معاملہ آیا، وہ ایجنڈا پاس ہو گیا ڈنڈے کے زور پر، اور اس کے پیسے ڈسبرس ہو گئے اور چکوال میں سوئی گیس آ گئی.
تو میں اگر بات غلط کہہ رہا تو آپ وہ ایجنڈا بھی اٹھا کے دیکھ لیں. مجھے تو کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے. فیض حمید صاحب کا تعلق بھی چکوال سے؟ آف کورس. اچھا ٹھیک. تو یہ جب یہ سارا معاملہ 3.5 منٹ بعد ڈسکشن اوور ہو گیا. اب اس پہ اب اس کو ذرا یہاں رک جائیں. اب آپ نے کابینہ کی ساری کہانی بتا دی. شہزاد اکبر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور خود بہت نہیں. بدامی صاحب آپ نے مجھے عزت سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. انہوں نے انہوں نے کہا یہ نہایت ہی جھوٹا آدمی ہے. اب میں ایک جملے دہرانا نہیں چاہ رہا تھا, انہوں نے یہی کہا. میں آپ نے میری رسپیکٹ کی, میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن ایگزیکٹ بات کریں تاکہ ویورز دیکھ سکیں. ایک تو میں بھگوڑا نہیں ہوں, اگر وہ اتنا سچا آدمی ہے تو سامنے آ جائے. اور دیکھیں ایک مثال ہے کہ دیکھیں یار یہ بھی آپ بھی ہے نا کریں نا, دیکھیں وہ مطلب اب آپ آ جائیں دوسری چیز کے اوپر. آپ میری بات کو چھوڑ دیں. میرے ساتھ دائیں میں فواد چودھری تھا, امین اسلم صاحب تھے, باقی منسٹرز تھے. آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے اس وقت, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل لوڑا نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, اور اگر اٹھایا ہوتا تو منٹس میں لکھا ہوتا. سر میں 2 چیزیں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں, یا آپ شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں قرآن دے دیں, وہ قرآن کو ہاتھ رکھ کے بول دیتے ہیں, میں سارا الزام اپنے اوپر لے لوں گا. آپ کیوں نہیں کسی وزیر کو فون کر کے پوچھ لیتے؟ اچھا اب فواد چودھری ٹی وی پہ آ نہیں رہے, عمران اسماعیل آ نہیں رہے, علی ایک امین اسلم صاحب کا آپ نے نام لیا, شیریں مزاری صاحبہ آ نہیں رہی. امین اسلم صاحب کو دیکھ لیں, وہ ہمارے شو میں آئے تھے کچھ دنوں پہلے. اگر وہ آتے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا. تو لیکن یہ منٹس میں نہیں لکھا گیا آپ لوگ کا اعتراض اس وقت, کیونکہ وہ کہتے ہیں منٹس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. دیکھیں بدامی صاحب, ایک تو یہ کہ منٹس اس کے پاس ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھگوڑا بہت سارے شواہد لے گیا. کیبنٹ کے منٹس اس کے پاس کیسے ہیں, یہ بھی ایک جرم ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر آپ نے آبجیکشن ریز کیا تھا, لیکن میجورٹی از دی اتھارٹی کیبنٹ کے اندر. تو میجورٹی نے جب فیصلہ کر لیا تو ہم خاموش ہو گئے. آلرائٹ, اوکے. اچھا اب ایک لمحہ کیبنٹس کی منٹس اس کے پاس کیسے ہیں, یہ تو سوال کرنا چاہیے تھا نا کل شو کے اوپر. یا تو وہ شو ایک سائڈ ہی ہوتا, میوٹ کر دیتے, وہی بولتے رہتے 1.5 گھنٹے تک, اسی کو آپ ٹیلی کاسٹ کرتے رہتے, اسی کا ٹکر چلاتے رہتے, 1 مہینہ اسی طرح چلا لیتے. اینکر کو بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں. وہ سوال تو بہت سارے کیے نا. پہلا سوال ہی آپ بھگوڑا جو کہہ رہے ہیں, پہلا سوال یہاں سے شروع کیا کہ بھائی کیا آپ بھگوڑے ہیں, اس کو انہوں نے جواب دیا. سر لیکن بہت سارے سوال, آپ سوال یہ کریں کہ آپ کا منٹس کیسے آ گئے. اگر یہ کابینہ کا حصہ نہیں تھا گورنمنٹ کا, تو کابینہ میں ہو سکتا ہے ان کے پاس منٹس نہ ہو, اس وقت دیکھے انہوں نے منٹس, اس وقت دیکھ لیا منٹس, اس لیے وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ منٹس. سر منٹس وہ لہرا کے دکھا رہے تھے. اچھا لیکن چل ابھی یہ آپ نے اعتراض کیا نہیں کیا. ایک مفرور آدمی کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی سر, ادھر آ کے بیٹھے, سامنے بیٹھ کے بات کرے. اتنا بڑا پلیٹ فارم, اتنا ٹیلنٹڈ ایماندار اینکر آپ کا, ہمارا دوست, ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں. اس کے اندر آپ کو کانٹریبیوٹ اس کو کرنے دیا. آپ نے کاؤنٹر سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں, وہ آپ نے جتنے 5 منٹ مجھ سے سوال کیے, اسے 1 گھنٹے میں اتنے سوال نہیں ہوئے. نہیں سوالات کیے, میں نے پورا انٹرویو دیکھا ہے, وہ انہوں نے ظاہر ہے کاشف صاحب زبردست پروگرام کرتے ہیں. لیکن چلیں, امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے ان کا جو نام لیا, امین اسلم صاحب کا نام بھی تھا. امین اسلم صاحب جو پرائم منسٹر صاحب کے جو بلین ٹری پروجیکٹ تھا اس کے ہیڈ بھی تھے اور ایڈوائزر بھی. اور فیصل لوڑا صاحب نے کہا کہ وہ تھے اس کیبنٹ, چونکہ ابھی باقی جو کیبنٹ کے بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, یا کچھ اس وقت غائب ہیں, کچھ جیل میں ہیں, اور کچھ ٹی وی پہ نہیں آ رہے جو فارمر ہیں. تم صاحب لیکن ہیں تھوڑے دنوں پہلے بھی, جس دن پارٹی چھوڑی تھی انہوں نے, تبھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے. امین صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو فار یور ٹائم. سر آپ بتائیے گا پہلے تو کہ جس دن کیبنٹ میں یہ والا سارا معمہ ڈسکس ہوا تھا, آپ تھے اس وقت کابینہ کے اجلاس میں؟ جی میں بالکل تھا. جی سر کیا ہوا تھا اس دن؟ دیکھیے یہ جو آئٹم تھا, یہ ایک ایڈیشنل آئٹم ہوتا ہے جو کہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہوتی ہے, وہ ایڈیشنل آئٹم رکھ سکتے ہیں کیبنٹ میں. یہ ایڈیشنل آئٹم کے طور پر رکھا گیا تھا, اوریجنل ایجنڈا میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور جب یہ پریزنٹ کیا گیا ہے اس وقت آئی تھنک جو کانفیڈینشیلٹی اگریمنٹ کی انڈورسمنٹ تھی جو کہ ایجنڈا آئٹم میں تھا. اور جب جس طرح یہ پریزنٹ ہوا تو فیصل واڈا میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں بالکل, تو انہوں نے اس پہ آبجیکٹ کیا اور کافی اگریسولی آبجیکٹ کیا. انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جی یہ کل کو اس پہ نیب کا کیس بن سکتا ہے ہمارے اوپر. اور اس کے بعد پھر آئی تھنک فواد نے اور شیریں مزاری اور ایک شاید اور کسی بندے نے اس کے اوپر بات کی, اور پھر اس چیز کو بلڈوز کر کے پاس کر دیا ہے کہ نہیں, یہ ہمیں اس کی ڈسکشن ہو چکی. آئی تھنک ایک دن یا پہلے بھی کوئی ڈسکشن ہو چکی تھی اس کی کچھ کیبنٹ ممبر کی, تو انہوں نے کہا جی اس کو ڈسکس ہم کر چکے ہیں, اس کو پاس کرنا ہے, اور وہ پھر پاس ہو گیا وہ آئٹم جو تھا.
اچھا یہ تو آپ ایگزیکٹلی وہی بتا رہے ہیں جو فیصل آرڈر صاحب نے, چونکہ تو پھر اگین آئی ایم سرپرائز بیکاز شہزاد اکبر صاحب نے کل بہت واضح الفاظ میں کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. شہزاد اکبر صاحب کی میں نے کل بات سنی تھی, وہ ریاض آئی کے اوپر, وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں وہ جو بات کر رہے تھے وہ بالکل غلط ہے, اس کے اوپر آبجیکشن کی گئی. آئی تھنک یہ اگر آپ لوکل میڈیا اس ٹائم کا دیکھیں تو یہ شاید رپورٹ بھی ہوا تھا, اس دن بھی رپورٹ ہوا تھا یہ اسی طریقے سے کہ اس کے اوپر آبجیکشن کچھ ممبران نے کی ہے, اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. جو کیبنٹ میں لوگ تھے وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہیں. تو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, اور باقی ساری کابینہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گواہ ہے. فواد چودھری اور شیریں مزاری صاحبہ تو ساتھ تھے. جی اچھا اوکے. جی ویسے ایسے بائی دا وے پوچھو, شیخ رشید صاحب بیٹھے تھے اس وقت, یاد ہے؟ شیخ رشید صاحب میرے خیال میں بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نا, شیخ صاحب نے اس وقت باہر نکل کے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آج یہ ہوا ہے. پھر جب نیب نے ان کو بلایا تو نیب کو انہوں نے کہا کہ بھائی I was not present as I had already left the cabinet meeting before the said item was taken up. نیب کو انہوں نے کہا میں تھا ہی نہیں وہاں پہ, اس لیے میں نے نہیں پتا کی ہوا, تو اس لیے میں یہ ہو سکتا ہے. مطلب مجھے اب یاد نہیں کہ ایگزیکٹلی وہ اس وقت وہاں پہ تھے کہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جب سے آبجیکشن جو کی تھی اس میں فیصل نے اسٹارٹ کی تھی, اور اس کے بعد ایک دو اور بندوں نے کی, اور اس کے بعد پھر اس کو پاس کر دیا گیا تھا. آلرائٹ. اچھا لیکن اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ آفیشیلی اس کے اوپر ایک آپ کو پھر ڈیسینٹنگ نوٹ بھی دینا پڑتا ہے. شاید وہ ڈیسینٹنگ نوٹ شاید کسی کی طرف سے نہیں گیا تھا, کیونکہ یہ پھر کیبنٹ نے متفقہ طور پہ پاس کر دیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اعتراض ضرور ہوا, تنقید ضرور ہوئی. ٹھیک ہے, پھر جب ساری کابینہ کی اکثریت غالب آ گئی تو پھر جانے دیا کہ بس ٹھیک ہے کابینہ کا فیصلہ ہے, پھر جانے دیا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. تو ٹھیک ہے چلیں فیصل صاحب, یہ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس اور بھی بہت سارے گواہ ہیں جن کے آپ نام لے کے بتا رہے ہیں. اور امین اسلم صاحب جو ٹی پر آ رہے ہیں اس وقت, تو انہوں نے تو ایگزیکٹلی وہی اکاؤنٹ بتا دیا جو آپ نے کہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے بالکل صحیح. ویسے سر بتائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی صاحب, بہت شکر گزار ہوں امین اسلم صاحب کا, انہوں نے سچ بولا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میری اپوزیشن جو ہے, جو میرے رائیول پارٹی تھی نون لیگ, اس میں زبیر صاحب نے آج ندیم ملک صاحب کے شو پہ کہا کہ 3 سال پہلے میں نے آبجیکٹ کیا ہے, اور اس کا ریکارڈ ٹی وی کے اوپر بھی ہے, کبھی اخباروں میں بھی ہے. تو مجھے تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہ بے عزت ہو رہا ہوگا اپنا شو دیکھ کر, کل والا جس کو وہ بہت بڑا ہیرو بن کے پھر رہا تھا. تو وہ تو جھوٹا ثابت ابھی ہو گیا. میری بات تو سچ نکلی. میں تو خان صاحب کو ہر چیز سچ بتاتا تھا, کوشش کرتا تھا کہ ان کے لیے بہتری ہو. لیکن ان کو اگر ان لوگوں کے ساتھ چلنا تھا اور جس دورائے تک پہنچنا تھا تو وہ تو پہنچ گئے, باقی سب نکل گئے, اور یہ اکیلے رہ جائیں گے. اور یہ بھی پوچھ لیتے آپ کہ شہزاد اکبر صاحب کو ملک سے روانہ کس نے کیا, یہ بھی پوچھ لیتے. سر سوال تو بہت سارے تھے, کاش مجھے ہی سائیڈ اینکر بنا لیتے, میں سوال کر لیتا. اب وہ دیکھیں ایک محدود وقت ہوتا ہے اس میں, ہو سکتا ہے میں نے آپ سے 100 سوال سوچنے کا پوچھا ہوں, میں آپ سے 5 سوال کر سکوں. میں 1 منٹ آپ سے لوں گا. دیکھیں شہزاد اکبر مجھے جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے, اس کا وجہ یہ 190 ملین نہیں ہے. شہزاد اکبر کا ڈر یہ ہے, جو مجھے پتا ہے, کہ جس وقت مرحوم شہید ارشد شریف کو دبئی سے بھیجا جا رہا تھا سری لنکا موت کی کال کوٹری کی طرف, اس وقت شہزاد اکبر صاحب دبئی میں میٹنگ چیئر کر رہے تھے, اور اسپین سے فلائی کر کے دبئی آئے تھے آپ آئٹنری نکالنے. تو تانے بانے تو بہت ساری چیزوں کے بہت سارے لوگوں کے نکلنے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. میں ایسا بچہ تو نہیں ہوں کہ سب چیزیں آدھی بات کر رہا ہوں آدھی بات دل میں لے کے بیٹھا ہوں. جس وقت شہید کا خون کا حساب ہوگا اس دن بڑے بڑے نیک زبردست بلند ترین بڑی شخصیت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی. وہ شہید کا خون ہے, ایسے جائے گا نہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اس کا بھی سب کچھ پتا ہے. اور آپ آئٹنری نکال کے دیکھیں, میں آپ سے اپنا گلا کٹوا لوں گا پبلکلی اگر میں رانگ ہوا. جس دن ارشد شریف کو دبئی سے نکلنا تھا سری لنکا کے لیے, اس دن یہ فلائی کر کے اسپین بیٹھا ہوا تھا. اور کیوں بیٹھا ہوا تھا, اور اس کا کیا تعلق تھا, اور اس کے تانے بانے کیوں ملتے جلتے ہیں. یہ تو سر ابھی بہت کچھ کھلنا ہے اس ملک کے اندر. میں ایسے پیچھے تھوڑی ہٹوں گا سر. مجھے 100 جھوٹا کر دے, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, ابھی ذلیل ہو گیا ہے, امین اسلم کی گواہی پہ ذلیل ہو گیا ہے, نون لیگ کی اپوزیشن کی گواہی پہ ذلیل ہو گیا, اور آگے ذلیل ہوتا رہے گا. اور اس سے کہے بھگوڑے ادھر آئے نا, ادھر آ کے بیٹھے بھائی. اتنا سچا ایماندار پکا ڈاکیومنٹ کے ساتھ آدمی بھاگا ہوا کیوں ہے؟ ادھر آئے. ہم تو نہیں بھاگے ہوئے, ہم تو یہی ہیں. لیکن اس کا یہ کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں, یعنی اس کا واٹ از دا کنیکشن بٹوین دا ٹو. اگر ارشد صاحب کو فورس کیا جا رہا تھا کہ دبئی سے نکلو, جو کہ ہوا آن ریکارڈ ہے بات, تو اور آپ کہہ رہے ہیں اس وقت شہزاد اکبر بھی دبئی بیٹھے تھے, تو ان دو کا آپس میں شہزاد اکبر اسپین سے دبئی کیوں آئیں گے اس وقت؟ کسی بھی کام کے لیے اس وقت 100 لوگ اور بھی دبئی آ سکتے ہیں. ارشد سے وہ بات کر رہے تھے نا, نہیں وسیم بادامی صاحب, وہ ارشد سے بات بھی کر رہے تھے. اور جس وقت ارشد شریف جس دن نکالنے کی جب بات ہو رہی تھی,
اس دن وہ مجھ سے بھی فون پہ رابطے پہ تھا, اور آپ ہی کے ادارے کا ایک بہت بڑا اینکر جو ہے اس کو بھی پتا کہ میں اس سے بات کر رہا تھا. تو میں تو کہیں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کی مہربانی ہے, وہ بھی گواہ, کہیں جھوٹ نہیں بولے گا. بٹ آپ اس سے اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر پلیڈ اے رول کہ ارشد صاحب دیکھیں میری بات سنیں سر, میں آپ کو وسیم بادامی صاحب بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کے قتل کے اندر کے تانے بانے بہت سارے ملیں گے اور مرتے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور شہزاد اکبر جو مجھے جھوٹا ثابت کر رہا ہے کل سے, جو خود جھوٹا ثابت ہو گیا, اس کو ایکچولی ڈر یہ ہے کہ وہ بھی اس تانے بانوں کا حصہ ملے گا. وقت آنے دیں, سب چیزیں کھلیں گی, کوئی بچے گا نہیں. تو آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دبئی سے نکلوایا جا رہا تھا تاکہ کسی نہ عام بچے گا, نہ عام بچے گا, نہ خاص بچے گا, نہ طاقتور بچے گا, نہ پاپولر آدمی بچے گا, نہ اس ٹائم کے فیسیلیٹیٹر بچیں گے, نہ لیپ ٹاپ چھپانے والے بچیں گے, جو روپوش ہوئے ہوئے وہ بھی نہیں بچیں گے. سب کے سب باہر آئیں گے اور سب کے سب جیل جائیں گے, آپ یہ دیکھیں گے. ثبوت کے ساتھ ہوگا یہ سارا کام, کیونکہ ان میں سے تو بہت سارے لوگ جن کے آپ نے نام نہیں لیے, سمجھ آ رہا تھا آپ کس کس کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ تو مطلب متاثرین ہیں نا, وہ تو مطلب ان کے قریب ہیں بہت, وہ تو افسردہ ہیں, دل گرفتہ ہیں اس پہ, جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. سر اسی لیے جو افسردہ ہے, جو ان کے لیے رو رہے ہیں, وہ روپوش بھی ہوئے ہوئے ہیں, وہ خاموش بھی ہیں, وہ غائب بھی ہیں. یہ تو ایکسیڈنٹل مرڈر تھا کہ ان کو روکا پولیس نے, غلط شناخت پہ گولی چلا دی. یہ کب کھلا؟ جب میں نے آگے پریس کانفرنس کی, میں نے آپ کو آگے کہا کہ یہ کولڈ مرڈر ہے, یہ پلانڈ مرڈر ہے, اس کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی, یہ میں نے کہا تھا. تو پھر آپ کیوں پلانرز کے نام نہیں بتاتے پھر؟ اتنا بڑا ایک اتنا گھناؤنا واقعہ ہے, اور جس نے کیا ہے خدا برباد کرے اس کو, تو آپ کیوں پلانرز کے نام نہیں بتاتے پھر؟ سر وہ آدھے تو اس میں سے برباد ہو گئے ہیں, اور جو رہ گئے ہیں بربادی کا حصہ وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا, وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. Why aren't you doing your part جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے؟ I am doing my part. I am doing more than my part. جتنا پارٹ میں نے پلے کیا, پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں میں سے کسی نے پلے نہیں کیا. پاورفل لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, تو اپنی دوستی کا حصہ پورا کر کے دے رہا ہوں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اس میں یہ کابینہ کی جس لاس کی آپ بات کر رہے تھے, اس میں آپ نے کہا کہ شٹ اپ کال مل گئی چیئرمین کی طرف سے شیریں مداری صاحب کو. کیا کہا انہوں نے جب یہ ڈسکشن آگے بڑھتی چلی گئی, تو کیا کہا تھا چیئرمین صاحب نے؟ بس ہو گیا, بس یہ پہلے بھی ڈسکس ہو گیا, بس چلو ختم کرو اس کو. تو بھائی کیوں, بچے تھے وہ, کیا ہو رہا تھا کسی کو پتا نہیں تھا, اتنا بڑا فیور دے دیا. یہاں پہ کابینہ کے اندر چائے پینے کے اوپر تو پابندی تھی, بسکٹ کھانے میں پابندی تھی, اے سی پابندی تھی, تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور پھر یہ کیوں ہوا کہ اس کے ٹرسٹیز پہلے کوئی اور تھے, پھر بعد میں کوئی اور ہو گئے؟ یہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں نا لوگ. بادامی صاحب, اتنا سمپل سا کیس ہے یہ, اس کو حل کرنے کے لیے 2 منٹ چاہیے آپ کو, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ نیب تو باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب ہی چلاتے تھے سارا, اور جہانگیر ترین صاحب سے بھی ان کی ملاقات اس وقت کے ڈی جی آئی سے فیض حمید صاحب نے کرائی جب شوگر انکوائری کمیشن چل رہا تھا. یہ ایسا ہی تھا, نیب یہ لوگ چلا رہے. سر یہ ساری باتیں ملک سے فرار ہونے کے بعد کر رہے. اس سچے آدمی منع کو یہاں بلائے نا, وہ وہاں ویسے ہی بیٹھا اس کا اور وزن بڑھ رہا ہے, اس کی تھوڑی ایکسرسائز بھی ہوگی, جم بھی کرائیں گے اس کو, ادھر تو بلائیں. اچھا ٹورڈز دی اینڈ آپ اپنے حوالے سے بتا دیں کہ یہ سب نے جوائن کر لی استحکام پارٹی, آپ نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرا کام کرنا ہے, ان کا کام استحکام لانا ہے. اچھا یہ آپ کے دوست ہیں, کراچی کے ہی ہیں سارے, تو آپ کو شاید پتا ہوگا, علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, فواد چودھری صاحب, یہ لوگ ہیں استحکام پارٹی میں؟ نہیں, آپ بھی بتا دیں یار, ہم تو مطلب ان کے ترجمان سے پوچھا ہے, استحکام پارٹی والے ترجمان سے, فیاض صاحب, تو انہوں نے کہا مجھے خود نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں نہیں ہیں. تو آپ کے کراچی کے دوست ہیں, شاید آپ کو پتا ہو, تو آپ بتا دیں. دیکھیے سر, دیکھیے فواد چودھری تو میرا دوست ہے, اور فواد چودھری کو بڑا, اس کا ایکیومن بھی بہت اچھا ہے پولیٹیکل, اور اس کو میرے خیال سے ایک الگ پیرائے میں دیکھنا چاہیے. ہی کین کنٹریبیوٹ گڈ ٹورڈز پاکستانی پالیٹکس ایز ویل. باقی آپ نے جو 3rd کلاس کوالٹی چائنا کی عمران خان صاحب کی بتائی ہیں, ان سے پہلے تو یہ پوچھے نا بھائی کہ آپ اپنی جگہوں پہ آنے سے پہلے تو ایک نان نہیں خرید سکتے تھے پیسوں سے, بنگلے, فیکٹریاں, گاڑیاں, بیوی بچوں کے بیگز, ایجوکیشن, یہ کہاں سے ہو رہی ہے بھائی؟ کیا عمران خان صاحب کو اس کے لیے بھی راکٹ سائز کی ضرورت تھی؟ اس وقت آئی بھی نہیں بتا رہی تھی, اس وقت ان کو ISI نہیں بتا رہی تھی.
تو کیا ہو رہا تھا صاحب؟ تھینک یو ویری کے اندر کیا ہوا, کون بکا, کون خریدا, کچھ نہیں پتا, کیا کچھ بھی نہیں پتا. اتنے بولے ہیں تو بھائی پھر یہ کام آپ کا نہیں ملک چلانے کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. فیصل واؤڈا صاحب مختلف حوالوں سے ہم سے بات کر رہے تھے. ابھی اتفاق انہوں نے بات بھی کی, لیکن آئی ایم ایف کی ڈیل سائن ہو گئی ہے, اور اس میں محمد زبیر صاحب سے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ ہاؤ ایگزیکٹلی از اٹ اے گڈ نیوز, اف اٹ از اے گڈ نیوز فار پاکستان, اس کی نیگیٹو سائڈ کیا ہے, اور ذرا کچھ سیاسی حوالوں سے ہی بات کرتے ہیں. ان سے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد. پھر محمد زبیر صاحب آف کورس پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنماؤں میں سے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ. سیاست سے پہلے معیشت, اور چونکہ تازہ خبر بھی اور معیشت کا بھی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے, تو ذرا بالکل آسان الفاظ میں ذرا یہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کا مومنٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال ان حالات میں اچھی خبر ہے کہ پیسے آ گئے ہیں. تو $2 بلین سعودی عرب سے آ گئے, $1 ارب UAE سے آ گیا, 3 کی اپروول آئی ایم ایف سے ہو گئی, اس میں سے 1.2 فوراً آ جائے گا. ہاؤ ایگزیکٹلی دس اے گڈ نیوز فار اکانومی, مطلب اس کو ذرا آسان میں بتائیں, اف اٹ از تو یہ کیسے ہے, کیا اس میں گراؤنڈ میں کیا بہتری نظر آئے گی عام آدمی کو؟ ایک تو بالکل عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت خوش آئند بات ہے کہ آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا اس کی وجہ سے سب چیزیں پھنسی ہوئی تھی, کیونکہ وہ آئی ایم ایف جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ جب تک وہ آپ نہ عبور کریں, وہ سرٹیفکیٹ نہ حاصل کریں, تو آپ کہیں سے بھی ڈالر آپ کو نہیں مل سکتے. نہ آپ جا کے بانڈز ایشو کر سکتے ہیں, نہ آپ کسی انٹرنیشنل بینک سے ڈالر میں لون لے سکتے ہیں, یا کسی اپنے دوست ممالک سے بھی پیسہ لینا اب ڈپینڈنٹ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. سو اس وجہ سے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور جیسے ہی آئی ایم ایف ہوا, سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا, تو آپ نے دیکھا سعودی عربیہ نے $2 بلین بھیج دیے, $1 بلین آج UAE نے بھیج دیے, اور آج ہی ان کے بورڈ نے اپروو کر دیا $1.2 بلین جو کہ اگلے چند دنوں میں پاکستان آ جائیں گے. سو ایک تو اس کے عام آدمی پر کیا اثرات ہوں گے پاکستان کا, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ڈینجر تھا کہ پاکستان کے ریزروز اتنے گر چکے ہیں, تو پاکستان کی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, جو انہوں نے لونز لیے ہوئے ہیں, جو واپس کرنے, ان کے بانڈز ہیں جو انہوں نے سیٹل کرنے, وہ کہاں سے پیسے دیں گے. تو وہ اب وہ جو کم سے کم جو مشکل تھا وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے. وہ وقتی طور پر ٹل گیا نا زبیر صاحب, اگلے 9 ماہ کے لیے ختم تو نہیں ہو گیا نا؟ نہیں, ختم تو نہیں ہو گیا, بیکاز اگلے 3 سال میں پاکستان نے $75 بلین واپس کرنے, جو بھی ہم نے لونز لیے تھے یہ وہ. تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بہت بڑی جدوجہد ہوگی جس میں پاکستان کے لیے اور ڈالرز ریز کرنے پڑیں گے. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تو بالکل آپ کا تباہی کی طرف تھی. اور دوسری بات یہ جو عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے, عام آدمی کے لیے سب سے بڑی چیز جو آپ کو پتہ ہے وسیم, مہنگائی ہوتی ہے, کہ مہنگائی سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ ماسز ہوں, چاہے وہ مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے مہنگائی کی, وہ آپ کی جو ڈیپریسیشن روپی کی تھی, روپے کی قدر جو کم ہو رہی تھی پچھلے 1-1.25 سال سے, وہ سٹیبلائز ہونی شروع ہو جائے گی. کیونکہ وہ اس وجہ سے گر رہی تھی قدر اس کی, کیونکہ آپ کے پاس روپے پر ڈالر تھے نہیں, اور اس کی وجہ سے پریشر تھا, ڈیمانڈ زیادہ تھی ڈالر کی, اب اور سپلائی تھی نہیں. تو اب سپلائی چونکہ ہو گئی ہے تو روپی سٹیبلائز کرنا شروع ہوگا, اور وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے یہ انفلیشن کی, مہنگائی. کتنا فرق پڑے گا اس میں, چونکہ ایک طرف اگر مارکیٹ میں ڈالر زیادہ آئے گا تو دوسری طرف آپ نے جو امپورٹس کو بالکل روکا ہوا تھا سختی سے, وہ بھی آپ کھولیں گے. آئی ایم ایف نے بھی کہا جب کھولیں گے تو ڈالر اس کے لیے بھی جائے گا, تو نیٹ افیکٹ تو بس 19-20 ہی نہیں ہوگا. اگر وہ 19-20 بھی ہوگا نا, تو اس دا ورسٹ کیس سینیریو جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ جی کم سے کم وہ تو نہیں ہیجانی کیفیت ہوگی کہ کیا بنے گا پاکستان کا. سپوز کرے پاکستان کو بھی $4 بلین تو ابھی 10 دن کی بات ہے نا, 3 بلین تو مل چکے ہیں, 1 بلین اور آئیں گے, آئی ایم ایف سے 4 بلین اور آ جائیں گے. تو ہم وہ جو امپورٹس, جو کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ ہم امپورٹ ریسٹرکشنز کو اٹھائیں, اور صحیح تھی, تو وہ آپ کو اٹھانے سے ظاہر ہے وہاں سے ڈیمانڈ آئے گی, لیکن وہ تقریباً اگر برابر بھی ہو جاتی ہے تو وہ والا پریشر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ سکیں کہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں روپے کی قدر بہت زیادہ گرے گی. وہ ہوگا, تھوڑا بہت تو افیکٹ ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوگا جیسے جس تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا پچھلے 1 سال میں, کہ کنٹرول ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹس بھی ریسٹرکٹ کرنی پڑی, اور اس کی وجہ سے آپ بولتے ہیں مہنگائی قابو میں آئے گی. فائدہ بھی ہے نا. ٹھیک. اچھا زبیر صاحب, یہ جو فیکٹ ہے,
آپ نے خود آئی ایم ایف پروگرامز ڈائریکٹلی بھی نیگوشیٹ کیے یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ اکانومی کے حوالے سے حصہ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن, یہ وہ آپ کی آئی بروز ریز ہوئی, آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا جب آئی ایم ایف نے نہ صرف کہا بلکہ اس پہ عمل کیا کہ ہم باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جا کے پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی ان کے پاس جا کے انہوں نے باقاعدہ بات کی. یہ تو آپ کے دور میں تو نہیں ہوا نا, یہ ان یوزول آپ کے لیے سرپرائزنگ تھا؟ نہیں, کوئی ان یوزول بات نہیں تھی وسیم. اس کو میرا خیال ہے جس طرح وزیر اعظم نے بھی کہا نا کہ اس کا دیکھنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ خوشائند پہلو ہے کہ پاکستان کے لیے وہ جو مشکل ترین کٹھن ایک راہ ہو سکتی تھی وہ نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ مانگتے ہی رہیں گے پیسے, اور وہ کیا ہم نے اپنے بلٹ اپ نہیں کرنے ریزروز یا جو بھی ہے. تو وہ تو الگ بات ہے نا, میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کے پاس جانا, بتا رہا تھا کہ اور آپ کہہ رہے ہیں ان یوزول نہیں ہے, تو آپ بتائیں نا اس سے پہلے ایسا کب ہوا تھا کہ اس سے پہلے بھی تو گئے تھے. نہیں, لیکن یہ بھی تو ان یوزول ہے نا کہ 23ویں دفعہ آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں جبکہ انڈیا ایک دفعہ. یہ تو یوزول ہے نا, اب تو ہمارا آئی ایم ایف ہر 3 سال بعد آئی ایم ایف نہ جانا ان یوزول ہے, اب ہر 2 سال بعد جانا تو ان یوزول نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس وجہ سے تو انفارچونیٹلی اس وجہ سے جو اگلی حکومت جو بھی آئے گی الیکشن کے بعد وہ بھی جائے گی آئی ایم ایف کے پاس, بٹ وی ہیو ٹو کمٹ ایوری پولیٹیکل پارٹی کہ وہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا, ورنہ آئی ایم ایف کی جو اس کے ساتھ بات چیت یا نیگوسیشنز ہے نا وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی. ایز اے لے مین میرا سوال ہے, جس پی ٹی آئی کے بارے میں آپ یہ کہتے رہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے وعدہ خلافیاں کی جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گیا, تو وہی آئی ایم ایف اسی پی ٹی آئی کے پاس گیا کہ دیکھیں ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی دیکھیں کل کو آپ بھی آئیں گے تو اس پہ عمل کریں گے نا. اگر اتنا ہی ان کو تو عدم اعتماد ہونا چاہیے نا, پی ٹی آئی تو آخری پارٹی ہونی چاہیے اس کے بعد جاتے ہو, کیونکہ انہوں نے تو وعدہ خلافیاں کی تھی, کل کی تو بات ہے. نہیں, لیکن اگر کسی نے وعدہ خلافی کی تھی تو پھر بھی وہ آئی ایم ایف کی نظر میں ایک میجر پولیٹیکل پلیئر ہیں پاکستان کی سیاست میں آج بھی اور فیوچر میں بھی. تو پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, تو وہ سب سے جا کے اس چیز پر وہ پھر اگر پی ٹی آئی کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں اس میں کمٹ کر سکتے, اگر پی ٹی آئی یہ کہتا تو آئی ایم ایف کا دیکھنے کا انداز پھر شاید مختلف ہوتا. وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یار دیکھیں یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے, پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی پلیئر ہے ہی نہیں, ان کی تو ابھی سیاست فار دا شارٹ ٹرم اور خاص طور پر اس الیکشن میں آنے کے تو ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. سو ان کی کمٹمنٹ ہو یا نا کمٹمنٹ ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جائے گا تو پی ٹی آئی آلریڈی انڈر پریشر تھا کہ وہ جو پچھلے سال آپ کو پتا ہے جب مفتاح اسماعیل تھے اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہو رہا تھا اور ہمیں وہ شو کرنا تھا پروونشل گورنمنٹس کو ایک سرپلس کنفرم کرنا تھا کہ جو بجٹ میں رکھا گیا تھا, تو آپ کو پتا ہے وہ جو ٹیلی فون کال تھی شوکت ترین کی جھگڑا صاحب کے ساتھ جو پروونشل منسٹر تھے اور پنجاب کے, تو اس میں آلریڈی وہ بہت ہی ڈیفینسو پوزیشن میں آ چکے تھے پی ٹی آئی والے. اور اگر اب وہ یہ کرتے تو میرا خیال ہے وہ ان کو پتا تھا کہ ان کو زیادہ یہ پسند سے نہیں دیکھا جائے گا ان کے اپنے سپورٹرز کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں نا اگر پی ٹی آئی نہ کہتی تو پھر آئی ایم ایف کچھ اور اپروچ رکھتا. تو آر یو آر تھینکفل ٹو پاکستان تحریک انصاف ایز ویل ان دس ریگارڈ؟ آئی ایم ناٹ تھینکفل, دے ہیڈ نو آپشن. مطلب وہ کس بیسس پر کہتے کہ ہم نہیں سپورٹ کریں گے؟ مطلب وہ خود اسی آئی ایم ایف پروگرام کا تو حصہ تھے. اگر وعدہ خلافی بھی ہوئی تھی تو اس کو انہوں نے ٹھیک بھی تو کرنا تھا نا کہ جی ہاں ہم پاکستان کی بہتری کا سوچ رہے ہیں. اور پھر ساری دنیا بشمول آپ کے پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھ لے کہ آپ نے جو نہ کیا آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹ کیا ہے, آپ تو خود اس پروگرام کا حصہ تھے. تو آپ نے ابھی ٹھیک ہے, میں ذرا کوئکلی بس آپشن نہیں تھا ٹورڈز دی اینڈ میں معیشت سے سیاست پہ جمپ لگاؤں. آپ نے کہا کہ ایک بات کی کہ بھائی پی ٹی آئی کے لیے تو کم از کم اس الیکشن میں کوئی جیت کے امکانات نہیں ہیں. یہ آپ نے کس بنیاد پہ کہا پی ٹی آئی بہت ان پاپولر ہو گئی ہے اس لیے آپ کو لگتا ہے ان کو ووٹ شوٹ نہیں پڑیں گے؟ میں اس بیسس پر نہیں کہہ رہا. ان کی ابیلٹی ٹو کیمپین جو ہے وہ تقریباً دیکھیں نا الیکشن اس 3-4 پہلو ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی کتنی سپورٹ ہے, ہر حلقے میں کتنی سپورٹ ہے, پھر آپ کی ابیلٹی ٹو کیمپین ہوتی ہے, پھر آپ کی وہ جو الیکشن ڈے کا مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں. اور جو اگر ابیلٹی ٹو کیمپین آپ کے پاس ہے اور کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟ تو ہم نے تو نہیں روکا ہوا نا. اگر پرویز خٹک کو انہوں نے خود فارغ کر دیا ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر علی زیدی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور عمران اسماعیل چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ان کے کھلاڑی چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا ڈر کے بیٹھ گئے ہیں, آن اے لائٹر سائڈ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی این سی اور ملک فیملی کی ڈیل ہوئی تھی, اس میں ہمارا کیا تعلق ہے یار, ہمیں کیوں رگڑ رہے ہو؟ 2 کی ڈیل ہو گئی آپس میں, ہمیں کیا پتا تھا یار. یہ ویسے ہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کیا پتا پرویز خٹک چھوڑ گیا.
ہمارا لینا دینا ہی نہیں. ویسے مطلب ہمارے لیے اگر پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہماری پولیٹیکل رائول رہی ہے اور اگر وہ پولیٹیکلی کمزور ہوتی ہے تو اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے میرے لیے کہ ظاہر ہے ہم اس کو خوشی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اگر ان کے لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں اور ڈر کے بیٹھ گئے ہیں تو ہم تو نہیں جا کے ان کو انکریج کریں گے کہ آپ باہر نکلیں اور پلیز کیمپین کریں. اور پچھلی دفعہ ان کو آپ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے اور پی ٹی آئی سیلیبریٹ کر رہی تھی تو وہ بھی ٹھیک تھی نا بھائی. آپ ان کے پولیٹیکل رائول تھے, آپ کمزور ہو رہے تھے, وہ انجوائے کر رہے تھے. نہیں سوری, دیر از اے ڈفرنس, بہت بڑا فرق ہے. وہ کیا ہمارے چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے, چھڑوائے جا رہے تھے اور ان کے خود چھوڑ کے جا رہے ہیں, ڈرانے سے دھمکانے. پرویز خٹک اگر کل کو نکل کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے دباؤ تھا اس وجہ سے میں نے چھوڑا ہے, یا عمران اسماعیل, ان سے پوچھ لینا جو عمران اسماعیل یا علی زیدی وغیرہ وہ. اور میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں, وہ ایک فرق بنیادی فرق تھا. ہم جب کھڑے تھے اور مشکل ترین حالات میں کھڑے رہے بیکاز وی تھاٹ وی آر آن اے جسٹ کاز, ہم صحیح رائٹ ڈائریکشن پہ ہیں پارٹی کے حوالے سے بھی, پاکستان کے بھی حوالے سے. جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہے وسیم, وہ ان سب کے لیے جو کہ مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اس وقت سیاسی طور پر کہ ہم پی ٹی آئی میں کس حد تک اپنا رول پلے کریں یا نہ پلے کریں, وہ 9 مئی کا اتنا پریشر ان پر ہے کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. اور پھر جب ان کے پی ٹی آئی کا 22 اگست ہو گیا ہے 9 مئی, چونکہ آپ تو کراچی سے, آپ ایم کیو ایم کی سیاست قریب سے دیکھیے, یہ پی ٹی آئی کا 22 اگست ہو گیا ہے 9 مئی. اس سے زیادہ ہے, اس میں تو ایک صاحب گئے تھے جس سے وہ جان چھڑانا چاہتے تھے ایم کیو والے, دوسرے دن سارے اکٹھے ہو کے فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی تھی اور اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا الطاف حسین سے. سو وہ باقی پارٹی انٹیکٹ رہی تھی. وہ تو بات کی بات ہے کہ جی اس میں پھر دوسرے مصطفیٰ کمال ادھر چلے گئے اور فاروق ستار ادھر چلے گئے, بٹ ایم کیو ایم کے اور کوئی لیڈر الطاف حسین کے ساتھ نہیں گیا تھا. یہاں تو مشکل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو دونوں کو یہ نہیں پتا کہ استحکام پارٹی میں کتنے گئے ہیں, پیپلز پارٹی میں کتنے بات چیت کر رہے ہیں, کنہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے پالیٹکس سے. اب فواد چودھری اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پالیٹکس سے ہی کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ تو بہت بڑی نیوز ہے. ایسا تو پاکستان میں کبھی ہوا نہیں. اور اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے May 9th, اور May 9th اس وجہ سے بڑی نیوز ہے کہ وہ جو ٹکراؤ کی پالیسی شروع کی تھی اس کا نتیجہ May 9th میں ہی نکلنا تھا. May 9th نہ ہوتا تو June 9th ہوتا, لیکن وہ آپ نے اس شدت سے نفرت کریٹ کی تھی. اب وہ جب لیڈرشپ بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے جو ان کے سیاسی لیڈرز ہیں وہ بیٹھ کے جب پیچھے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں, اور کچھ نے تو اظہار بھی کیا ٹی وی پر بیٹھ کے کہ جی وہ ہم یہ جو پالیسی تھی ٹکراؤ کی پالیسی, اس کا کوئی نتیجہ ہی یہ نکلنا تھا. یا تو دیکھیں نا ٹی ٹی پی ہے, تحریک طالبان, یہ اظہار کیا تھا ایک صاحب نے نام اسد عمر, آپ کے بھائی, انہوں نے کہا ویسے چلیں ٹورڈز اینڈ اف یو الاؤ می, آپ کی ذاتی ایک بات ہے, آپ چاہیں تو بتائیں. آپ کی ویسے ان سے بات ہوئی اسد عمر صاحب سے سب کے بعد, کیا کہتے ہیں وہ, سب کی کیا کس طرح دیکھتے ہیں, کیا ہوا یہ؟ نہیں میری ملاقات تو یہ سیاسی بات نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ سر, میاں محمد نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان؟ یہ تو میں اب آج کل سب میڈیا والوں کو کہتا ہوں یہ سوال پوچھنا بند کر دیں. آپ کو نہیں, مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے میں نے کیا جواب دینا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں وسیم بدامی کے پروگرام میں 12 بجے قریب بتاؤں کہ جی فلانی تاریخ اور فلانے مہینے کو آ رہے ہیں تو وہ ابھی آپ ہیڈ لائن چلانا شروع کر دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی ہم یہ ہیڈ لائن چلائیں گے کہ مجھے بالکل نہیں پتا نواز شریف کب آ رہا ہے, کہ وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے. الیکشن سے پہلے آئیں گے, اس لیے آئیں گے الیکشن سے پہلے کہ انہوں نے کیمپین بھی لیڈ کرنا ہے, خود بھی رن کرنا ہے, اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے. He is the only candidate for Prime Minister of Pakistan as far as PMLN is concerned. The only candidate. اس پہ کنسنسس ہے پارٹی میں. The only candidate for the people of Pakistan. For the people of Pakistan. وہ تو آپ کہنا PMLN پارٹی تو لوگ فیصلہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. محمد صاحب سے بات کر رہے تھے, ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے کل ایک دلچسپ دن یوں ہے کہ کل گلگت بلتستان کی اسمبلی اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو چناؤ کرے گی. اس سے پہلے وہاں چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وزیر اعلیٰ, عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا. کل دوبارہ گنتی, کل دوبارہ سی ایم کا الیکشن ہونا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کل وہاں بھی آفیشیلی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی, ایک اور قلعہ گر جائے گا پی ٹی آئی کا, اور چیئرمین پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار نہیں جیت پائیں گے, بلکہ پی ٹی آئی کا ایک اور بندہ جو کہ پی ٹی آئی سے راہ جدا کر چکا ہے, پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, وہ بن جائے گا اگلا وزیر اعلیٰ. لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.